بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ولادت کی خوشخبری دی تو وہ 90 سال کی تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم شخصیت کے پڑپوتے کریم کے پوتے کریم کے بیٹے اور خود بھی کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد کی زندگی میں رفقہ بنت بتوئیل سے شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، وہ بانجھ تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ امید سے ہو گئیں۔ پھر اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو تھا جسے اہل عرب عیس کہتے ہیں، اور دوسرا بھائی اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے پیدا ہوا، اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ انہی کا نام اسرائیل بھی ہے، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ ان کا بڑا بیٹا تھا، جبکہ والدہ رفقہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ کہتے ہیں جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے تاکہ آپ اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ وہ شکار کی تلاش میں نکلا تو رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب کو بہترین بکریوں میں 2 بچے ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اپنے باپ کی پسند کے مطابق کھانا تیار کر کے اپنے بھائی سے پہلے لے جائے تاکہ تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے۔ پھر وہ اٹھی اور عیسو کے کپڑے یعقوب کو پہنا دیے اور ان کے بازوؤں اور گردن پر بکری کے بچوں کا چمڑا باندھ دیا، کیونکہ عیس کے جسم پر بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال نہیں تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کھانا لے کر اپنے باپ کے قریب گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا آپ کا لڑکا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے چوما اور کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے لیکن کپڑے اور جسم عیسو کا ہے۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اس کے لیے دعا کی کہ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہو اور اس کا نام تمام بھائیوں اور تمام قبائل پر زیادہ بلند ہو اور اس کی رزق اور اولاد زیادہ ہو۔ جب یعقوب علیہ السلام ان سے الگ ہوئے، عیسو بھی شکار کر کے واپس آ گیا اور وہ کھانا تیار کر کے اپنے والد کے پاس لایا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ آپ کا پسندیدہ کھانا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کھانا میرے پاس نہیں لایا، اور کیا میں نے کھانا کھا کر تیرے لیے دعا نہیں کی؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس سے پہلے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں لایا۔ لیکن عیسو سمجھ گیا کہ اس کا بھائی چالاکی سے کھانا میرے سے پہلے لے آیا ہے، اور عیسو بہت ناراض ہوا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس نے بھائی کو دھمکی دی کہ باپ کی وفات کے بعد اسے قتل کر دے گا۔ جب ان کی ماں نے سنا کہ عیسو اپنے بھائی یعقوب کو دھمکیاں دے رہا ہے تو اس نے یعقوب سے کہا کہ اپنے ماموں لابان کے پاس چلے جاؤ اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہے اور ماموں کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لے۔ اس نے اپنے خاوند حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا کہ یعقوب کو ایسا کرنے کی نصیحت کرے اور اسے دعا دے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دن کے پچھلے پہر روانہ ہوئے۔ راستے میں شام ہو گئی تو وہ ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد بہت بڑھاؤں گا، اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش تھے۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر وہ سلامتی سے گھر پہنچ گئے تو اس مقام پر اللہ کی عبادت گاہ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ بھی دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کے لیے دیں گے۔ پھر آپ نے اس پتھر پر بطور نشانی تیل لگایا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی بیت اللہ رکھا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس واقع ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں بنایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی زیادہ خوبصورت تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی کا رشتہ مانگا
تو انہوں نے شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ آپ 7 سال تک بکریاں چرائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی۔ جب 7 سال کی مدت پوری ہوئی تو آپ کے ماموں نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر کے رات کو آپ کے ہاں بھیج دیا۔ وہ کمزور نظر اور بدصورت تھی۔ صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے ماموں سے کہا کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ چھوٹی بیٹی کی نسبت کی تھی۔ تو ماموں نے جواب دیا کہ ہمارا یہ دستور نہیں کہ ہم بڑی سے پہلے چھوٹی کا نکاح کریں، اگر آپ اس کی بہن چاہتے ہیں تو مزید 7 سال کام کریں، راحیل کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مزید 7 سال کام کرتے ہوئے گزر گئے تو اماموں نے پہلی بیٹی کے ساتھ راحیل کو بھی اس کے ہاں داخل کر دیا اور دونوں بہنوں کا اکٹھا نکاح کرنا ان کی شریعت میں جائز تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ لیا کی لونڈی کا نام زلفا تھا اور راحیل کی لونڈی کا نام بلہا تھا۔ لیا کی کمزوری اللہ تعالیٰ نے اس طرح دور کی کہ انہیں کئی بیٹے عطا فرما دیے۔ جب 3 بیٹے پیدا ہو گئے تب راحیل کو غیرت آئی کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی تو ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ تب لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفا یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی اور اس سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر لیا کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے۔ راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک عظیم، معزز اور خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے یوسف رکھا۔ یہ تمام اولاد اس وقت ہوئی جب وہ لوگ حران کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ اپنی 2 ماموزاد سے نکاح کے بعد مزید 6 سال اپنے ماموں کے پاس رہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بکریاں چرائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان سے درخواست کی کہ انہیں اپنے گھر جانے دے۔ آپ کے ماموں نے کہا مجھے تیری وجہ سے برکت حاصل ہوئی ہے، اس لیے میرے مال سے جو کچھ چاہے لے لے۔ آپ نے فرمایا مجھے بکریوں سے اس سال پیدا ہونے والے وہ بچے دے دینا جو چتلے ہوں، جو بھیڑ کا بچہ سفید ہو لیکن اس کے رنگ میں سیاہی بھی ہو، اور جو سیاہ ہو لیکن اس میں سفیدی بھی ہو، اور بکریوں میں سے جو بے سینگ اور سفید ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کے ریوڑ میں سے اس قسم کے بکرے الگ کر دیے تاکہ کوئی میمنہ اس طرح کا پیدا نہ ہو، اور انہیں لے کر اپنے باپ کے ریوڑ سے 3 دن کے فاصلے پر چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادام اور سفیدے کی تازہ شاخیں لے کر انہیں چھیلا اور انہیں کہیں سے سیاہ اور کہیں سے سفید کر دیا۔ وہ انہیں بھیڑ بکریوں کے پانی پینے کی جگہ ان کے سامنے کھڑی کر دیتے تھے تاکہ بکریاں انہیں دیکھیں اور ان سے خوف محسوس کریں، اور ان کے بچے ان کے پیٹوں میں حرکت کریں تو ان بچوں کے رنگ بھی اس طرح چت کبرے ہو جائیں۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بہت سی بکریاں، اونٹ، گدھے اور غلام وغیرہ ہو گئے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ کے ماموں اور ماموں کے بیٹوں کا رویہ بدل گیا ہے اور وہ آپ سے حسد کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے باپ دادا کے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں اور جانوروں کو لے کر چل پڑے۔ چلتے وقت راحیل نے اپنے والد کے بت چرا لیے۔ جب وہ اپنے علاقے میں پہنچے تو پیچھے سے لابان اور اس کی قوم کے افراد بھی آ پہنچے۔ لابان نے یعقوب علیہ السلام سے اس بات پر ناراضی کا اظہار کیا کہ وہ بغیر بتائے کیوں نکل آئے۔ اگر وہ بتا کر آتے تو وہ انہیں خوشی خوشی روانہ کرتا اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو خود الوداع کہتا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم میرے بت کیوں لے آئے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان بتوں کے بارے میں بالکل علم نہ تھا، اس لیے آپ نے اس الزام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لابان اپنی بیٹیوں اور ان کی لونڈیوں کے خیموں میں داخل ہوا، تلاشی لی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ راحیل ان بتوں کو اونٹ کے کجاوے میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی اور وہاں سے نہ اٹھی، اور عذر پیش کیا کہ وہ ایام سے ہے اس لیے بزرگوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح لابان بتوں کو تلاش نہ کر سکا اور رخصت ہو گیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سعیر کی سرزمین کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی طرف ایلچی بھیج کر اس سے مہربانی اور شفقت کی درخواست کی۔ ایلچیوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ عیسو 400 سواروں کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے خطرہ محسوس کیا۔ آپ نے اللہ سے بہت گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگی
اور اللہ کو اس کے وعدے کا واسطہ دیا اور دعا کی کہ اللہ آپ کو آپ کے بھائی عیسو کے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ نے عیسو کے لیے عظیم الشان تحفہ تیار کیا، یعنی 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈے، 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں، 40 گائیں، 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے آگے آگے چلے اور جب انہیں اپنا بھائی عیسو نظر آیا تو اسے 7 بار سجدہ کیا۔ اس زمانے میں ان کے سلام کا طریقہ کار یہی تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ جب عیسو نے آپ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ سے بغل گیر ہو گیا اور بوسہ دیا اور رو دیا۔ پھر اس نے نظر اٹھائی اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ اس نے کہا، آپ کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ سب کچھ آپ کے خادم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر دونوں لونڈیوں اور ان کے بچوں نے آگے بڑھ کر عیسو کو سجدہ لیا اور ان کے بیٹوں نے بھی آگے بڑھ کر سجدہ کیا۔ پھر راحیل اور اس کا بیٹا یوسف آگے بڑھے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو تحفے پیش کیے جو آپ کے اصرار کرنے پر اس نے قبول کر لیے۔ تب عیسو واپس ہوا اور آگے آگے چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیوی بچوں، جانوروں اور غلاموں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلے اور چلتے چلتے آپ اس جگہ آ گئے جہاں آپ نے پتھر پر تیل لگایا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس ہے۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ پھر راحیل حاملہ ہوئی اور اس نے ایک بیٹا جنم دیا جس کا نام بنیامین رکھا۔ آپ کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد آپ وفات پا گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے افراس میں دفن کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی قبر پر بطور نشانی ایک پتھر رکھا جو آج تک قبر راحیل کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ہاں کنعان کے علاقے کی ایک حبرون نامی بستی میں قیام پذیر ہو گئے اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہوئے اور 180 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا اور آپ کو آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹوں یعقوب علیہ السلام اور عیسو نے ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں اس جگہ دفن کیا جو آپ علیہ السلام نے خود خریدی تھی۔